ایک بار वर्ल्ड बैंक کے نائب صدر میڈم میکم میشومیزی آئی تھی، ان کے ساتھ ہمارا اجلاس تھا۔ شوکت عزیز صاحب اس کو چیئر کر رہے تھے، وزیر اعظم تھے۔ تو میٹنگ سے قبل شوکت عزیز صاحب نے ہمیں سمجھایا نہیں بلکہ ڈرایا کہ یہ خاتون بہت پاورفل خاتون ہے ورلڈ بینک میں اور حساس ہے، سینسیٹیو ہے، تو ان کے مجلس میں بڑے ادب کے ساتھ خاموش رہنا ہے اور جو کچھ وہ کہتی ہے بس اس کو سنیں۔ جب ہم اس مجلس میں بیٹھ گئے تو وہ آ کر وہ بھی اپنی کرسی پر بیٹھ گئی، تو میں نے ان سے ویسے پوچھا کہ میڈم آپ ہیں کہاں کے؟ اس نے کہا میں تو جاپان کی ہوں۔ میں نے کہا جاپان میں کہاں کے ہیں؟ انہوں نے ایک صوبے کا نام لیا، سکاوا، کہ میں وہاں کے رہنے والی ہوں۔ میں نے پوچھا سکاوا میں آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یونیورسٹی کے قریب رہتی ہوں۔ تو میرے سوالات کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ نے سکاوا اور یونیورسٹی کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہے دیکھا ہے، بس اتنا فرق ہے کہ آپ کے ملک نے ترقی کی ہے اور میں ان دنوں خیبر پختونخوا ہی کا منسٹر تھا، تو میں نے کہا کہ میرا صوبہ آپ کی صوبے سے زیادہ خوبصورت ہے، لیکن ہم پیچھے رہ گئے۔ تو انہوں نے میٹنگ کا جو فائلز تھا وہ رکھا اور ہم سے پوچھا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ کائنات کا جو خالق ہے وہ اس وقت تک کسی کے حالت کو تبدیل نہیں کرتا ہے جب خود اپنی حالت خود بدلنے کے لیے تیار نہ ہو؟ ہم نے کہا کہ ہاں، اسی آیات کی میں نے تلاوت کی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ بس یہی ہے کہ آپ لوگ ورلڈ بینک کی طرف دیکھ رہے ہیں، IMF کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ورلڈ بینک کا تعلق اقوام کے ساتھ ایسا ہے جیسا گدھا گاڑی کا مالک اپنے گدھے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کو اتنا ہی چارہ وہ دیتا ہے تاکہ وہ زندہ رہے، توانا رہے اور کل گاڑی کھینچنے کے قابل رہے۔ نہ گدھے کو باپ بناتا ہے، نہ بھائی بناتا ہے، نہ دوست بناتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ورلڈ بینک کا بھی اتنا ہی تعلق ہے کہ وہ قوموں کے ساتھ تعلق رکھنا اور اس کو صرف اتنا چارہ دینا کہ وہ زندہ رہے اور وہ ہمارے کام کے رہے۔